آپ تمام دوستوں کا اسلامک ہسٹوری میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج میں رجب طیب اردغان کون ہے کا چوتھی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جب سیکولرزم کے علمبرداروں کی طرف سے عدنان مہندریس کی پارٹی کو وارننگ دینے والی آوازیں بلند ہوئیں، خاص طور پر ریپبلکن پارٹی نے مہندریس کی اسلام کو بنیاد بنانے والی سیاست کے تباہ کن انجام سے متنبہ کرتے ہوئے آواز بلند کی، تو مہندریس نے بالکل بھی کان نہ دھرا اور اتا ترک کے نمائندوں کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن فوجی قیادتوں نے پوری طرح ان آوازوں پر توجہ دی، کیونکہ وہ انتقام لینے کے انتظار میں تھیں تاکہ جدید ترکی میں اتا ترک کے وارثین کی حمایت کو حجت بناتے ہوئے پہلے فوجی انقلاب کی طرح ڈال دی جائے۔ 1960 کا سال آتے آتے عدنان مہندریس پر بھی ظاہر ہو گیا کہ ریپبلکن کی قیادت میں سیکولرزم کے علمبرداروں اور کچھ فوجی جرنیلوں کے درمیان ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کی امید نہ تھی کہ ان کے خلاف فوجی انقلاب برپا ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اکثریت اور مقبولیت کو مضبوط اور طاقتور کرنے کے لیے ترکی کے مختلف صوبوں کا دورہ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد اور 27 مئی 1960 کے انقلاب سے کچھ قبل، جس میں ان کی جان گئی، انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اور اپنے چیلنج کو جاری رکھتے ہوئے، جبکہ اس وقت یعنی فوجی انقلاب سے پہلے مظاہرے جاری تھے اور حالات معمول پر نہیں تھے، مہندریس نے اسی دوران یہ بیان دیا کہ یہ سازش کرنے والے لوگ انتخابات کے بغیر حکومت کا تخت حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ حصول اقتدار کے لیے الیکشن کے علاوہ دوسری راہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن اگر ہم جمہوری خصوصیات اور ترک قوم کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پوری طرح متفق ہو جائیں کہ اقتدار تک پہنچنے یا اس سے ہاتھ دھونے کا واحد راستہ الیکشن ہے۔ لیکن فی الواقع عدنان مہندریس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چنانچہ 27 مئی 1960 کی صبح فوج نے مداخلت کی اور حکومت کے تمام اہم اداروں پر قبضہ کر لیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے 191 اہم شخصیات بشمول جلال بایار اور عدنان مہندریس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ جمال جورسیل ملک کا صدر بن جائے، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ وہ اتا ترک کے ان فوجی افسران میں سے تھا جنہوں نے اس کے ساتھ پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی تھی۔ جمال جورسیل اتا ترک کی فکر و نظریے کا سب سے بڑا حامی اور دلدادہ اور اسلامی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور نمایاں تھا۔ جلال بایار اور عدنان مہندریس کے لیے پھانسی کا حکم صادر کیا گیا، مگر مہندریس اور ان کے 2 وزیروں پر ہی پھانسی کی سزا نافذ ہوئی، جبکہ سابق صدر عصمت اینونو کی مداخلت سے جلال بایار کی سزا میں تخفیف کرتے ہوئے اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ فوج نے ترکی کو 1950 سے پہلے کی فضا میں واپس لے جانے کی مہم چھیڑ دی۔ اس کے لیے اس نے منتخب جمہوری حکومت کو اکھاڑ پھینکا، بڑے پیمانے پر فوج کی تطہیر کی مہم چھیڑی۔ تطہیر کے نام پر تقریباً 5000 فوجی افسران کو ترک فوج کا فاسد عنصر بتا کر برطرف کر دیا۔ اسی دلیل کے سہارے یونیورسٹیوں کے 147 اساتذہ کو فارغ کر دیا۔ ان سب کارروائیوں سے زیادہ خطرناک ملک کا وہ جدید دستور تھا جس نے قومی اتحاد کونسل کو ملک کی سب سے اعلیٰ اور طاقتور قانون ساز ادارے کی حیثیت دے دی۔ اس کونسل میں وہ 38 فوجی افسران شامل تھے جنہوں نے انقلاب کو نافذ کیا تھا۔ اس انقلاب کے بعد پارلیمانی زندگی دوبارہ اس وقت بحال ہوئی جبکہ 15 اکتوبر 1961 کو فوجی قیادت نے پھر نئے سرے سے انتخابات کی اجازت دی۔ اس میں اس وقت موجود 4 پارٹیوں نے شرکت کی۔ اس الیکشن میں شرکت کرنے والی پارٹیوں میں جسٹس پارٹی بھی شامل تھی۔ 1960 کے انقلاب کے بعد یہ پہلی پارٹی تھی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امتداد کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ اس پارٹی کے صدر
سلیمان دیمریل نے، جنہوں نے دینی نقطۂ نظر سے اپنے پیش رو کی سیاست کو اختیار کرنے کا عہد کیا، انہوں نے پارٹی کے داخلی نظام میں اس کی پوری وضاحت کی کہ سیکولر حکومت شہریوں سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرے گی کہ وہ اپنے دین سے تعلق منقطع کریں۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے اعتبار سے اپنی عبادت کرنے کا پورا حق ہوگا۔ اس کے علاوہ بقیہ 3 پارٹیوں میں نیشنل ریپبلکن پیپلز پارٹی، نیشنل جمہوری پارٹی اور جدید ترکی پارٹی شامل تھیں۔ انتخابات کے نتائج سبھی کے لیے حیران کن تھے۔ دشمنان اسلام کی فریب کاریاں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ ترکی کے اندر اور باہر بہت سے وہ لوگ جو اس الیکشن پر نظر رکھے ہوئے تھے، وہ شدید حیرانی میں پڑ گئے۔ اس الیکشن کے نتائج کو عدنان مہندریس کی پھانسی کے باوجود ان کی فتح سمجھا گیا، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ مہندریس کی پارٹی، ان کے افکار اور ترک قوم کے تئیں ان کی پارٹی کی توجہات کا احترام کیا گیا ہے اور ان کی بھرپور حفاظت کی گئی ہے۔ ان نتائج سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ترک قوم اپنی فطرت سلیم کے مطابق ہر اس جماعت کا احترام کرتی ہے جو اسلام سے جنگ نہ کرے۔ نیشنل ریپبلکن پیپلز یعنی کمال اتا ترک کی پارٹی کو اس موقع پر بڑا دھچکا لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ مہندریس کی پھانسی اور ترکی فوج کی تطہیری مہم کے بعد اس کو بھاری اکثریت حاصل ہوگی، اور اس طرح ترکی کی حکومت اور منصب صدارت پر وہ قابض ہو جائے گی۔ لیکن مجبوراً ریپبلکن پیپلز پارٹی کو عصمت اینونو کی سربراہی میں حزب العدالہ سے مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینی پڑی، جس کو ہم گٹھ بندھن کی سرکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ شرط ملحوظ رکھی گئی کہ صدر اس پارٹی کا ہوگا جس کی پارلیمانی سیٹیں زیادہ ہیں۔ اس طرح فوجی انقلاب کے لیڈر جمال جورسیل کی صدارت پر مہر تصدیق لگ گئی اور وہ ترکی کی جمہوریت کے دوسرے دور کا پہلا صدر قرار پایا۔ فطری طور پر اس مخلوط حکومت کو متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ حکومت میں شامل دونوں پارٹیوں کی سیاسی رجحانات اور فکری نظریات بڑی حد تک مختلف تھے۔ چنانچہ حکومت سیاسی اور اقتصادی مشکلات سے قابو پانے میں پوری طرح ناکام رہی۔ مئی 1963 عیسوی میں عصمت اینونو نے اپنی حکومت کا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ان مقابلہ آرا دونوں جماعتوں یعنی حزب العدالہ اور ریپبلکن پیپلز میں کشیدگی جاری رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جورسیل کے اشارے پر عصمت اینونو ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہا۔ اس نے جورسیل کے اشارے پر جلال بایار کو رہا کرنے کے ساتھ حزب العدالہ سے مل کر دوسری حکومت تشکیل دینے کی بھی کوشش کی، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا اور کشیدگی جاری رہی، حتیٰ کہ عام انتخابات کا وقت آ گیا جو کہ اکتوبر 1965 عیسوی میں ہونے تھے۔ ان انتخاب میں حزب العدالہ نے 23% پارلیمانی سیٹیں حاصل کیں، اور پھر پارٹی سربراہ سلیمان دیمریل نے اپنی جماعت کے ارکان کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دی۔ ادھر جمال جورسیل کی صحت اتنی خراب ہوئی کہ وہ اپنی مدت صدارت پوری ہونے سے قبل ہی عہدہ صدارت چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ پارلیمنٹ نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جودت سونائی کو مارچ 1966 عیسوی میں صدر منتخب کر لیا۔ نیشنل ریپبلکن پیپلز پارٹی کے حلیف جمال جورسیل کی موت کے بعد سلیمان دیمریل کی حکومت کو یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ وہ کھل کر اپنی اسلامی رجحانات کے متعلق زیادہ سے زیادہ بات کرے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے 1965 عیسوی سے 1970 کے درمیان ترک معاشرے میں اسلام کو ایک بار پھر ایک موقع ملا کہ وہ کھل کر اپنا کردار ادا کرے۔ چنانچہ اس دور میں جہاں ایک طرف ترکی تجارت اور حرفت کی ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف دینی تعلیم، حفظ قرآن کے مدارس اور علوم دینیہ کے لیے خاص مراکز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ہماری اس کہانی کے ہیرو
جناب رجب طیب اردغان کی پیدائش ہوئی تھی، اور انہی حالات میں وہ پروان چڑھا تھا۔ اتاترک کا ترکی مستقبل میں اس کے ہاتھوں بنیادی تبدیلی کا مشاہدہ کرے گا، بلکہ میں تو اس تبدیلی کو صحیح راستہ کا تعین اور صحیح راستے کی طرف رجوع سے تعبیر کرتا ہوں۔ میں اپنی اس کہانی کی پہلی ہی ایپیسوڈ میں رجب طیب اردغان کی پیدائش اور ان کی تعلیم اور ان کی سیاسی ابتدا کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اس لیے اس مناسبت سے میں اگلے ایپیسوڈ میں رجب طیب اردغان کی سیاست کے استاد جناب اربکان کا نظریہ اور ان کے تجربے کے بارے میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔